صاحب جو بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے میں چاہوں گی آپ سے پوچھوں یہ کہ اور یہ متعدد مرتبہ اٹھایا گیا سوال کہ جب مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں کینٹ، میری بہن وہاں رہتی ہے، میں تو ادھر جا کے رہتی ہوں ہمیشہ پولو گراؤنڈ کے سامنے، تو وہاں گھومنا پھرنا تو بڑا مشکل ہے، مطلب کہ سیکیورٹی جو ہونی چاہیے بڑی وہ چوبند سیکیورٹی ہے اور جگہ جگہ سیکیورٹی ہے، پھر آپ کی پولیس بھی ہے، پھر سی آئی ڈی بھی ہے، پھر سب کچھ ہے۔ آپ مجھے اس کا جواب ابھی تک مل نہیں رہا رانا صاحب کہ کس طریقے سے لوگ اتنا آگے تک پہنچ بھی گئے، گھس بھی گئے، اور کہیں بھی آپ خود بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں ہمیں ایسے نہیں لگتا کہ کسی بھی نوعیت کی ریزسٹنس ہو۔ ہم نے ہر لیول پہ لوگوں سے پوچھا ہے لیکن کوئی جواب ملتا نہیں۔ آپ فرمائیے گا، آپ کو کیا سمجھ آتی ہے رانا صاحب؟ دیکھیں، اس میں بڑا جو ہے نا وہ سمپل جواب ہے۔ اچھا۔ اور اس میں جو ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جی دیکھیں، ہمارے سیاسی جماعتیں، سیاسی کارکن جو ہیں جی وہ ہمیشہ جو احتجاج کا ان کا طریقہ ہے کہ جی نعرے لگا دیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی زندہ باد مردہ باد کر دیا۔ بہت کسی نے کیا تو اس نے جو ہے وہ دھرنا دے کے کوئی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، چھوٹا پوٹا پھر لوگ جو ہے وہ بھوک ہڑتال کر لیتے ہیں یا کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ اس قسم کی بات ہو گئی۔ لیکن شاید یہ اندازہ کسی کو نہیں تھا کہ اس فتنے نے اپنی جماعت میں ایک ایسا کلٹ تیار کر لیا ہے اور ان کی ایسی ٹریننگ کر دی ہے، ان کو ایسی گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا ہے اور ان میں اتنی نفرت انجیکٹ کر دی ہے کہ یہ اب سیاسی کارکن نہیں رہے، یہ یعنی ٹرولی شر پسند اور دہشت گرد جو ہیں یہ بن گئے ہیں، اور ان کے اندر ایسی نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے، مخالفین کو گالیاں دے دے کے، اپنی جد و جہد کو جہاد بنا کے، یعنی ایک پورا ایک پروسیس جو ہے وہ چلایا گیا کہ لوگوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کی جائے۔ تو وہاں پہ لوگوں کا یہ خیال تھا، یا جن لوگوں نے وہاں سے کوئی ریزسٹنس دینی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ چلیں یہ چوک میں آ گئے ہیں، چوک میں یہاں پہ بیٹھیں گے، کوئی مردہ باد زندہ باد کریں گے، نعرے لگائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے وہاں سے مسلح گارڈ جو تھی اس کو وڈرا کر لیا۔ وڈرا اس لیے کر لیا کہ اگر یہ مسلح گارڈ وہاں پہ ہوگی تو پھر یہ تصادم جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے، گولی چل سکتی ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال کا جو ہے وہ ان شر پسندوں نے، کیونکہ ان کو تو ایسی کہانی سنائی گئی تھی کہ تمہارے سامنے تو پوری دنیا جو ہے وہ بالکل خش و خشاک کی طرح جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، اور جب آپ نکلیں گے تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے سرنگو ہو جائے گی، کیونکہ وہ بدبخت فتنہ جو ہے اس کا ایک یعنی یہ ایک ٹیمپو تھا اس کا۔ وہ جب لوگوں سے بات کرتا تھا، جب لوگوں کو لمبے لمبے بھاشن جو ہے وہ 2-2 گھنٹے کے سناتا تھا، تو جب یہ اندر گھس گئے تو پھر صورتحال جو ہے وہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر کنٹرول میں نہ رہی۔ اور یہ کیونکہ سیاسی ورکر کو تو تھے نہیں، یہ تو ایک خاص ذہنیت کے تیار کیے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے جا کے پہلے وہاں پہ لوٹ مار کی ہے، وہاں سے جو ہے وہ لیپ ٹاپ اٹھا لیے، جو ہم وہاں سے جو ہے وہ آئی پیڈ اٹھا لیے، وہاں سے فائلیں اٹھا لی، پھر آگ لگا دی۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ اس طرح سے ہوا ہے۔ جو رانا صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنے لمبے دیتے تھے، تقریریں کرتے تھے، لوگوں کو اتنا انہوں نے کیا ہوا تھا موٹیویٹ، اور پھر یہ بھی ہم نے سنا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ 2-3 دن پہلے پتا تھا، یہ پک کیا ہوا تھا انٹیلیجنس کے یہ اس طرح کریں گے اور یہ گڑبڑ ہوگی۔ تو رانا صاحب ذرا تھوڑا تضاد لگتا ہے، ایک طرف ایک تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جی عموماً جاتے ہیں نعرہ بازی کر کے تو آ جاتے ہیں، لیکن آپ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جی کیونکہ عمران خان کا ایک طریقہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کی یہ اندازہ تھا کہ وہ بہت اشتعال انگیزی جو ہے وہ پیدا کر دی ہوئی تھی انہوں نے اپنے لوگوں میں، تو اگر یہ اندازہ تو تھا وہ تو 1 سال پر تھا محیط، تو پھر کیسے آگے جانے دیا؟
نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اندازہ تو یہی تھا نا کہ یہ وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کریں گے، جی احتجاج کریں گے. یہ گھروں کو آگ لگانے کا جو ہے معاملہ یہ تو انہوں نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا ہے. جی یعنی مخالفین کے گھروں کو آگ لگانے کا جو معاملہ ہے یہ اس بدبخت نے اس نے یہ پہلی دفعہ ایجاد کیا، ورنہ یہاں پہ بدترین مخالفت کے باوجود آج تک کسی نے اپنے سیاسی مخالف کے گھر کو جلانے کی کوشش نہیں کی. بے شک یہ تو نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ اس بدبخت کا جو ہے یہ دیا ہوا تحفہ ہے. اور یہ ابھی جو ہے یہ ابتدا میں اپنا نپ دی ایول ان دی بڈ والی بات ہو گئی ہے. یہ اس ملک پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کر دیا ہے، ورنہ یہ فتنہ جو ہے اگر یہ اس معاشرے کے سیاسی نظام میں ناسور کی طرح جیسے پھیل رہا تھا، یہ اگر زیادہ پھیل جاتا، یہ پہلی سٹیج پہ تھا تو یہ اب قابو آ گیا ہے. اگر یہ 4 سٹیج پہ پہنچ جاتا تو پھر شاید یہ اس معاشرے کو، اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دیتا. مئی 25 کو جب یہ لوگ نکلے تھے لانگ مارچ پہ، پھر آ کے انہوں نے پورا ایک اسلام آباد میں جو بھی حال کیا تھا، تو ادھر آپ کی بہت اسٹرانگ عام ایک پالیسی تھی کہ روکنا ہے، ہر صورت آگے نہیں جانا. وہاں ڈپلومیٹک وغیرہ ایریا تھا، چلے بھی گئے یہ لوگ کافی آگے تک. تو اس کے مقابلے میں یہ آرمی کے ایریا میں جا رہے تھے، تو یعنی کہ بالکل ایک کہیں بھی نہیں روکا گیا رانا صاحب. اور یہ ہم نے سنا ہے کہ جی پتا تھا زمان پارک سے بھی آ رہے ہیں، لبرٹی سے بھی آ رہے ہیں، تو روکنا نہیں یہ لگتا تھا کہ ضروری ہے. نہیں، دراصل جو ہے وہاں پہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا، ضرور دیکھا ہوگا، وہ بہت بڑا چوک ہے. جی وہاں پہ تو 1,500-2 ہزار آدمی ویسے ہی اس چوک میں سما سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے. جی وہاں پہ یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو شرپسند ٹولہ ہے یہ گھر میں داخل ہو کے آگ لگا دے گا اور جو ہے یہ وہاں پہ لوٹ مار کرے گا. آپ دیکھیں نا، میرے گھر کے اوپر کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ حملہ کیا تھا جی، اور اس وقت بھی انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی تھی، اس لیے ہمیں یہ اندازہ تھا. تو جیسے ہی اس کی گرفتاری ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ وہاں پہ اپنے لوگوں کو سیکورٹی یا پولیس کے لوگوں کے علاوہ وہاں پہ جمع کیا. اچھا، فیصلہ آباد اور میں ان سے کہا کہ جہاں تک پتھراؤ ہے تو پتھراؤ کا جواب پتھراؤ سے دیں، لیکن جیسے ہی کوئی گھر کے جو ہے وہ حدود میں داخل ہو تو اسے پھر جو ہے وہ گولی مارے اور اس کو جو ہے وہ بالکل کسی قیمت پہ جو ہے وہ آگے نہ بڑھنے دیں. اچھا، تو آپ بڑی اہم بات فرما رہے ہیں رانا بدبختوں صاحب، کا جو ہے وہ آپ بڑی اہم بات فرما رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آباد میں علاج اس طرح سے ہونا چاہیے تھا.